جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں اللہ پاک بے شمار نعمتیں عطا کریں گے. ایک بڑی اور عظیم نعمت جو جنت میں مسلمانوں کو عطا ہوگی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتی لوگوں کو جنت میں بھیج دیں گے تو اس وقت ان سے پوچھیں گے کہ بھائی بتاؤ کسے شاید لوڑ تو نہیں, کوئی اور شاید نہیں چاہیے, کیونکہ جنت میں اللہ پاک مسلمانوں کو بطور اعزاز کے جنت میں بھیجیں گے نا, یہ مہمان ہے یا ایسا مہمان جو ہمیشہ کے لیے آیا, تو اللہ پاک جیسا کوئی اور شاید نہیں چاہیے. جدھر پرانے کپڑے پوچھ رہے ہیں روٹی روٹی کھان ڈے یا ہاں جی باقی شاواں سامنے رکھی ہوئی ہیں, پھر کوئی اور شاید نہیں چاہیے کوئی اور نعمت. تو جنتی کہیں گے یا باری تعالیٰ آپ نے ساری نعمتیں ہمیں عطا کر دی, اب اور کیا چیز رہ گئی, ہر نعمت موجود ہے. اللہ پاک فرمائیں گے اے بندو ایک اور نعمت بھی ہے جو میں نے ابھی تمہیں نہیں دی, وہ کون سی ہے؟ ہاں جی وہ چاہتا ہوں کہ دوں, مفہوم بیان کر رہا ہوں الفاظ نہیں روایت کے. تو عام مسلمانوں کو نہیں پتہ چلے گا بھی کون سی نعمت ہے. پھر یہ پوچھنے واسطے جنتی لوگ علماء دے کول آن گے بھی اللہ پاک نے ساری نعمتیں دے دی, اب کون سی ایسی نعمت رہے گی جو اللہ تبارک دینا چاہتے ہیں اور نعمت میں عظیم ہے, کون سی؟ علماء فرمائیں گے کہ ایک عظیم نعمت ابھی باقی ہے, وہ ہے رب تعالیٰ کا دیدار. اللہ تبارک تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے. جی مولویوں کی لوڑ اتنے ہی پہ جانی ہے, لوگ تو لٹھ لے کے مولوی کے پیچھے پے نا جی, کوئی مسئلہ ہو نا جی سارا قصور مولویاں کاٹن دینا ہے. ہاں جی مولوی اس طرح مولوی اس طرح. علماء کی ضرورت بندے کو دنیا میں ہے, آخرت میں بھی ہوگی. ہاں جی تو وہاں علماء سے پوچھیں گے, علماء بتائیں گے کہ اللہ کا دیدار یہ نعمت ہے اور یہ جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے اس کے منتظر ہونا چاہیے. تو اللہ پاک پھر یہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ جنتی لوگوں کو ہر جمعہ کو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. اب قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اللہ پاک کی ذات جسم سے پاک ہے, وہ اپنی ذات کے جسم کی محتاج نہیں ہے. اللہ پاک کی ذات کسی خاص چیز سے ہی پاک ہے کہ کسی فلان جگہ ہو اور فلان جگہ نہ ہو. پھر اللہ پاک کا دیدار کیسے ہوگا؟ تو کہ دیدار کرانے والا جانتا ہے یا اس کو جو کریں گے ان کو علم ہو جائے گا بھی کیا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. بہت سارے چہرے قیامت کے دن خوش و خرم ہوں گے, بڑے خوش ہوں گے, اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. اللہ پاک. صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ پاک کا دیدار کیسے کریں گے؟ اللہ پاک کا دیدار کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام کے سوال کا منشا یہ تھا کہ جنتی لوگ کیڑا تھوڑے ہونے جنت اسے بڑا رش ہونا. آدم علیہ السلام تو لا کے دنیا کے آخری انسان تک جتنے بھی جنتی ہو گئے سارے ہوں گے, تو دیدار سب کو ہوگا. جب دیدار سب کو ہوگا اتنے رش اسی اللہ نے کتنا دیکھاں گے. جدہ انہوں نے صحابہ کرام نے اپنے فہم کے مطابق بات کی. جس طرح کہ ماریا کو بندہ کو مہمان آ جائے اس کے استقبال کے لیے سینکڑوں لوگ کھڑے ہوں تو نظر انہوں آنا جڑا اگے موجود آ قریب موجود آ باقیاں نے این کر دے رہ جانا. تو یہ صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا تو یہ دیدار کیسے ہوگا؟ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بات سمجھا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب کسی بات کو سمجھانا ہوتا
تو بس اوقات کسی مثال سے سمجھاتے تھے. اللہ پاک کے لیے ویسے کوئی مثال ہے نہیں. آپ نے صحابہ کرام کی فہم کے سمجھ کے قریب لانے کے لیے بات کی. فرمایا کہ دیکھو چاند ہے، چاند کیا جب تم اس کی طرف دیکھنا چاہتے ہو تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے دیکھنے میں؟ جب دیکھتے ہو تو سب کو نظر آتا ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم بالکل سب کو نظر آتا ہے. فرمایا کوئی دیکھنے میں رکاوٹ ہوتی کسی کو؟ عرض کیا نہیں. تو آپ نے فرمایا بالکل اللہ پاک کا دیدار بھی ایسے ہوگا کہ جب اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے تو اس وقت جو ہے کسی بندے کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی، ہر بندہ دیدار کرے گا. اس دنیا کے اندر کوئی بندہ اللہ کا دیدار کر سکتا ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ کا دیدار فصیح لکھا اللہ کا فرمایا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. قرآن کریم میں کہ دنیا کے اندر اللہ کہیے فرمایا کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ آنکھوں کو دیکھتا ہے. اس دنیا میں بندہ اللہ پاک کو اس دنیا والی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ پاک کی حکمت ہے، کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ قیامت کے بعد جنت کے اندر اللہ رب العزت ان آنکھوں میں ایسی صلاحیت پیدا فرما دیں گے کہ اللہ پاک کا دیدار کر سکیں گے. دنیا میں نہیں کر سکتا ظاہری آنکھوں سے. اب دیکھیں معراج کا واقعہ نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تشریف لے کے، تو وہاں اللہ پاک سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. اب ملاقات میں کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا اللہ پاک کو یا نہیں؟ اس میں محدثین کا اختلاف ہے، مفسرین کا اختلاف ہے. ایک جماعت کہتی ہے کہ دیکھا ہے، دوسری کہتی ہے ان ظاہری آنکھوں سے. بعض راتوں کا نہیں، بلکہ جو ہے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، بس کہہ لے کہ اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوئی اور اللہ پاک کے تجلیات کا ظہور ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سے کہہ لے کہ اپنی تسکین حاصل کی. تو آنکھوں سے بظاہر جس طرح ہم کسی کو دیکھتے اس طرح نہیں دیکھا. بارکہ وہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں کہیں پھر بات کروں گا. دنیا کے اندر ایسا یعنی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، اس میں اختلاف ہے کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا. صحابہ کرام کو اس میں اختلاف ہے. آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اسی اللہ نے دیکھا، روز ہی کہہ دیا ہاں جی سڑتے اللہ روز ہی گلاں ہوندیاں، روز ہی دیکھتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ جنت میں ہوگا، دنیا میں نہیں. دنیا میں اس آنکھ سے بندہ نہیں دیکھ سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تو ہم کہتے راجہ یہی کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے معراج کی رات، لیکن وہ آپ کی خصوصیت ہے. اور معراج سے پہلے شک صدر ہوا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چیرا گیا تھا. آج کل کہہ لو بائی پاس ہوتا ہو اس طرح سے. تو وہ قلب اطہر میں ایسی صلاحیتیں پیدا کی گئی آپریشن کے ذریعے ہاں جی کہ اس کو برداشت کر سکے. اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات کا موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہا تھا نا، ہمیں یہ بات ہے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں جی اللہ کو کیا فرمایا لن ترانی، آپ نہیں مجھے دیکھ سکتے. ہر موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ پاک نے تجلی کا اظہار فرمایا، ہر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ہم کہتے ہیں زیادہ راج بہتر موقف یہی ہے کہ معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ کی خصوصیت ہے، اللہ پاک نے آپ میں